وجہ معاشی حیثیت تو نہیں ہے کہ گاؤں کا جو ایک مولوی ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے جی ایک مساجد میں کمیٹی موجود ہے، لیکن گاؤں میں جو بیٹھا ہے بندہ جو امامت کا فریضہ اہم ترین فریضہ سر انجام دے رہا ہے وہ معاشی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس وجہ سے بعض اوقات اس کے اوپر انفلوئنس کر لیا جاتا ہے۔ نہیں، امام مسجد جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ گاؤں کا ہو یا شہر کا، معاشی مسائل میں سارے جکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بنیادی طور پر تو مسجد جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست نے اپنی ذمہ داری انگریز کے دور سے اٹھا لی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگوں کے فنڈز پہ چلتی ہیں، چندوں پہ چلتی ہیں، جو چندہ دیتے ہیں وہ مسجد کا نظام سنبھال لیتے ہیں، اور قاری صاحب کو یا امام صاحب کو وہ بطور ملازم کے رکھ لیتے ہیں، اور تنخواہیں بھی بہت تھوڑی دیتے ہیں، اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی انقلابی قسم کے اقدامات کریں اور اجتہاد بھی کر کے ہمیں دیں اور وہ فقیہ بھی بن جائیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر عملاً، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارا جو مسجد کا امام ہے وہ بہت تھوڑی تنخواہ کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن اس کا ویژن چونکہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہمارے بڑے علماء ان ائمہ کی تربیت کریں، ان کے ریفریشل کورسز کروائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ وہ جو فضائل کے خطبے دینے کے بجائے زیادہ اور جو بہت ایسے مسائل کے جو عام ہیں ان پہ بہت زیادہ بات کرنے کے بجائے اب امت کے جو براہ راست مسائل ہیں ان کے اوپر آ جائیں۔ مثلا مسجد میں اگر مہنگائی کے موضوع کے اوپر خطبہ ہو کہ اسلام مہنگائی کو کم کرنے کی پالیسی کیا دیتا ہے، خارجہ پالیسی پہ خطبہ مسجد میں ہو، داخلہ پالیسی پہ مسجد میں ہو، اسی طرح سے جو ہے وہ ریاست کے اندر جو ریاست کا جو سٹرکچر ہے اس میں عدالتی نظام کے اوپر خطبہ جو مسجد میں ہو رہا ہو، تو مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اپنے امام سے نہ جڑیں۔ تو ان مسائل کو لے کر آئیں بجائے اس مسئلے کہ آپ ساری زندگی رفع الیدین ثابت کرتے رہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے۔ میرے دوست تھے، اللہ غریق رحمت ان کو کرے، وہ امام تھے اور میں ان سے زیادہ آج تک کسی سے متاثر نہیں ہوا۔ اچھا، ان کی خاص جو ادا تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو وہ کیپچر کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر لمبے بالوں کے ساتھ ایک بچہ آیا نا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیا بال رکھے، انہوں نے اس کو کہا کتنے خوبصورت بال ہیں آپ۔ اگر کوئی بچہ آیا ہے جس کو گاڑیوں کا شوق ہے اور اس کے والد اس کو لے کے آئے تو وہ اس بچے سے گاڑیوں کی بات کرتے تھے۔ اچھا، ایک بچہ جو ایکٹنگ کی طرف جاتا ہے یا جدید جو سوشل میڈیا اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس لینگویج میں بات کرتے تھے اور وہ گریب کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے جو یہ فرقہ وارانہ معاملات ہیں، مسل کی معاملات ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے وہ سولو کر لیتے تھے، اور بچے ان کے پاس آتے تھے، والدین کہتے تھے کہ جی ہمارا بچہ ہم آپ کے پاس بھیجیں گے۔ تو اس سے بھی کیا فرق نہیں پڑ سکتا کہ ہمارے ائمہ کرام جدید ہو جائیں؟ جی اسلام تو جدید ہے ہی، جی لیکن بدلتے وقت کے ساتھ وہ تمام مسالک کو تھوڑا سا پڑھ لیں جی، بالکل ایسے ہی اور اڈیپٹیبلٹی رکھیں، لچک رکھیں۔ میں اسی کی بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایکسیپٹیبلٹی تب آئے گی جب ان ائمہ کرام جو ہیں ہمارے معزز محترم ہیں جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان کی تربیت ہونی بہت ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ سارے کام وہی کرے گا نا جس کے پاس ویژن موجود ہے۔